آج ہم بات کریں گے مسئلہ کشمیر اور کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے۔ برسر اقتدار جماعت پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ وہاں پر انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ گہما گہمی ہے اور ایک انتخابات کا ماحول بنا ہوا ہے۔ میرے ساتھ لاہور سے موجود ہیں سینئر تجزیہ کار میاں حبیب صاحب۔ ہم مسئلہ اہم کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے ان سے بھی گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ جو کشمیر کے انتخابات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو انتخابی جلسے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہیں اور کون سی جماعت جو ہے وہ وہاں پر برتری لے سکتی ہے۔ میاں حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہمیں آپ نے جوائن کیا۔ مجھے بتائیے کہ کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو انتخابی جلسے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہیں اور تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں وہ کس طرح کشمیر کے عوام کو موٹیویٹ کریں گی اور آپ انتخابات کے نتائج کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میاں حبیب صاحب فرمائیے گا۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے میاں حبیب صاحب سے، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، کوئی ٹیکنیکل وجوہات ہیں۔ میں بات کروں گا پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز صاحبہ کی کہ انہوں نے آج بھی جلسہ کیا اور ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ کشمیر کے جو انتخابی جلسہ تھا اس میں میاں نواز شریف کا ذکر کیا گیا۔ مریم نواز نے خاصی ہارڈ لائنر تھیں اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اور بالخصوص وزیر اعظم عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ صبح اور شام میاں محمد نواز شریف کا راگ الاپتے ہیں اور انہیں شاید نیند بھی نہیں آتی۔ انتخابی جلسے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے دیکھنے میں بڑے کامیاب دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ایکچولی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اور جو صورتحال ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی اس دوڑ میں آگے ہیں، وہ بھی انتخابی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں برسر اقتدار جماعت پاکستان تحریک انصاف کی، تو آج مراد سعید نے دونوں بڑی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ پھر انہیں آج الیکشن کی وجہ سے کشمیر یاد آ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو آزاد کشمیر میں برسر اقتدار ہے، دیکھنا ہے کہ وہ اپنی برتری کو برقرار رکھ پاتی ہے یا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو وفاق میں ایک حکمران جماعت ہے اور ان کے جو وزراء ہیں بالخصوص وہ بھی وہاں پر انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ میں بات کروں گا وفاقی وزیر جو ہیں امین گنڈا پور کی، ان پر جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے ایک مقدمہ بھی درج کروایا اور ان پر الزام یہ ہے کہ آپ نے انتخابات کے دوران جو ہے وہ پیسے عوام کو دیے ہیں، خرچ کیے ہیں، جو کہ انتخابی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار میاں نے، میں ان کی طرف جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ کشمیر کی جو ایکچوئل سچویشن ہے، انتخابی جلسے ہو رہے ہیں اور حکمراں جماعت اور اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں وہاں پر جو جلسے کر رہی ہے، ایک تو اس کی سچویشن کے بارے میں بتائیے گا اور دوسرا بتائیے گا کہ کیا گراؤنڈ ریالٹی ہے ایسا کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پر کوئی سیٹس نکال سکتی ہیں یا وہ وہاں پر حکومت بنا سکتی ہیں۔ میاں حبیب صاحب تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا کشمیر کی جو صورتحال ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو آزاد کشمیر میں حکومت بنائے بیٹھی تھی اب وہ اپنی حکومت کو دوبارہ انتخابات میں کامیابی کے بعد قائم رکھ سکتی ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ برتری حاصل کرے گی اور وہ اپنی حکومت بنائے گی؟ اور اس ساری صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں میاں صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک کی جو ہماری روایت ہے اس کے مطابق تو وفاقی حکومت جس جماعت کی ہوتی ہے گلگت بلتستان میں بھی اور کشمیر میں بھی ہمیشہ اسی جماعت کی حکومت بنتی ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے وہاں بھی بڑی گہما گہمی تھی اور دونوں اپوزیشن کی جماعتیں جو تھیں وہ اپنی حکومت بنانے کی جو ہے وہ بات کر رہی تھیں، لیکن جب رزلٹ آئے تو وہ بالکل اس کے برعکس تھے اور تحریک انصاف بڑی واضح طور پر کامیابی حاصل کر کے وہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی۔ تو اس روایت کو اگر مد نظر رکھیں تو وہ تو تحریک انصاف کی جو ہے وہ حکومت بنتی ہوئی وہاں دکھائی دیتی ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں کوئی چیز بھی جو ہے وہ حتمی طور
پر نہیں کہی جا سکتی. ابھی جو ہے کشمیر کی جو اس وقت مہم چل رہی ہے وہ یک طرفہ طور پر چل رہی ہے. دونوں اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ زیادہ زور لگا رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو جو ہے وہ چند جلسے کر کے وہ امریکہ چلے گئے, اس کے بعد اب جو ہے وہ وہاں مریم نواز صاحبہ دھاڑ رہی ہیں, اور اس کے بعد جب عمران خان وہاں جائیں گے اور وہ جلسے کریں گے پھر اصل پتہ چلے گا کہ وہاں کی ہوا جو ہے وہ کس طرف کو چل رہی ہے. میاں صاحب آپ کو انٹرپٹ کروں گا, مجھے یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری یہاں پر انتخابی جلسے کیے اور امریکہ چلے گئے, ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ بھی مراد علی شاہ وہاں پر موجود ہیں. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا ان کی امریکہ یاترا ضروری تھی اس وقت, یا پھر انہیں آزاد کشمیر میں جلسے کرنے چاہتے ہیں؟ یہ اصل میں صورتحال کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا. اچھا, ایک تو انہیں یہ بات کنفرم ہے کہ وہ ان کی حکومت جو ہے وہ وہاں نہیں بن سکتی. اگر بہت بھی کوئی بڑی کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ اس صورت میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی وہاں ہمیں نظر آتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی وہاں کشمیر میں جو ہے وہ تیسرے درجے کی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی. تو لہٰذا ایک تو امریکہ میں ان کی بڑی اہم مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ یہاں کی کمپین جو ہے وہ اس کو ملتوی کر کے وہ امریکہ چلے گئے, اور وہ اصل میں ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ آئندہ انتخابات میں پاکستان کی حکومت حاصل کرنا ہے, اور اس کے لیے وہ عالمی طاقتوں کے لیے بھی ان کی حمایت بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستان میں آپ کو یاد ہے, اور ماضی میں تو یہاں تک کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ امریکہ کی مرضی سے آتی ہیں, لیکن اس بار جو ہے وہ صورتحال بہت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور امپلیمنٹ کروانے والے جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی دسترس سے باہر ہو گئے ہیں. اب پاکستان کی سیاسی بنت جو ہے وہ کافی حد تک چینج ہو چکی ہے, اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا بلاول بھٹو کو وہاں سے کوئی خیر پڑتی ہے یا نہیں پڑتی, لیکن عالمی طاقتیں ظاہر ہے ان کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے, اور امریکہ کا پاکستان میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رہا ہے. تو بلاول میرا خیال اس سلسلے میں جو ہے وہ امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ ان کا وہاں جانا بہت ضروری ہے. تو میاں صاحب کیا افغانستان سے نیٹو فورسز کا اور امریکی فورسز کا انخلاء جو ہے اس کے بعد جو بدلتی صورتحال ہے وہ اس تناظر میں بتائیے گا کہ کیا آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس میں, اور جو بلاول بھٹو زرداری کا آپ نے بتایا کہ وہ وفاقی حکومت کے حصول کے لیے ان کا دورہ امریکہ بھی ہو سکتا ہے, تو کیا وہ اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل کر پائیں گے؟ کیونکہ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے اور جو امریکہ کے ساتھ موجودہ حکومت کے تعلقات ہیں وہ بھی درست سمت میں جا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوگی اگر وہ آزاد کشمیر کی حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے یا وہاں پر تیسری بڑی جماعت کے طور پر سامنے آتے ہیں؟ تو پھر کیا وہ اس ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو وہ امریکہ میں اس لیے گئے ہیں کہ کیا وہ وفاق کی جو حکومت ہے اس کو حاصل کر سکیں؟ اچھا, ایک تو جو ہے نا ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی سیاست پاکستان کی سیاست سے بہت زیادہ مختلف ہے. کبھی تو ایسے بھی ہوتا تھا کہ وہاں ہماری جو یہاں پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان کے وہاں یہ دوسری سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرتے تھے, لیکن اب ان کی خود وہاں جو ہے وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہی ہیں, ان کے دھڑے وہاں بنے ہوئے ہیں, تو مقابلہ جو ہے اب ان میں آ گیا ہے. ورنہ اس سے پہلے جو تھا مسلم کانفرنس اور دوسری سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ کشمیر کی نمائندگی کرتی تھی. بہرحال اصل میں جو افغانستان کا ایشو ہے وہ ہماری سیاست پر بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک تو وہاں ایک بہت بڑی طاقت جو ہے اس کو وہاں شکست ہوئی ہے, اور امریکہ کا نہ صرف افغانستان میں اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے بلکہ پاکستان اور اس خطے میں امریکہ کا اثر و رسوخ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے. تو اصل میں وہ امریکہ اپنی سروائیول کی بھی جنگ لڑ رہا ہے, وہ اثر نو بساط بچھا رہا ہے, اور اس کی حکمت عملی جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آئندہ جو پاکستان میں حکومت بنے وہ اس کے پروردہ حکومت ہو. تو دوسری طرف جو ہے چین جو ہے وہ بڑے گہرے روٹس جو ہے وہ پاکستان میں اختیار کر چکا ہے, اور اصل جنگ جو ہے یہ جو اس وقت داسو میں جو ایک حادثہ پیش آیا ہے
یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ وہ پاکستان میں حالات خراب کر کے اصل میں امریکہ اور چین جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کو زیادہ مؤثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے امریکہ جو ہے اس وقت بھارت کو استعمال کر رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ امریکہ سے آزادی حاصل کر چکا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان کہ ہم اڈے نہیں دیں گے اور ہم جو ہے وہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور ایک باوقار قوم کا جو نعرہ لگایا ہے, یہ اس کا اثر جو ہے یہ کشمیر میں بھی پڑے گا. اور کشمیر میں جو ہے آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں یہ فیکٹر بھی بڑا اہم ہے کہ وزیر اعظم نے جس طریقے سے دو ٹوک موقف اختیار کیا کشمیر کے معاملے میں. اور ہمیشہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی طرف سے جب بھی کبھی کوئی مذاکرات کی بات آئی تو ہم نے بڑھ چڑھ کر اس میں اس کو ویلکم کیا, لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے جب تک جو ہے کشمیر کا اگست والا سٹیٹس بحال نہیں ہوتا اور جب تک آپ کشمیر کا ایجنڈا نہیں رکھتے اس وقت تک ہم بات نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کو کشمیریوں نے, ادھر کے کشمیریوں نے بھی اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے بھی اس کو ویلکم کیا اور پاکستان وہ سمجھتے ہیں اور ان کا یہ موقف جو ہے وہ سامنے بھی آیا اور بڑا واشگاف طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ نے اس حد تک سپورٹ کیا ہے. اور یہ عالمی سطح پر جس طرح کشمیر کا مسئلہ اجاگر ہوا ہے, یہ سیاسی بیان بازی اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے, یقینی طور پر اس کا صلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو الیکشن کی صورت میں ملے گا. جلسے جلوس جو ہوتے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ نظر آتے ہیں اور جو ہے وہ ان کا بھی اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن اصل جو ہے فیصلہ ہے وہ ووٹر نے کرنا ہے کہ وہ کیا سوچ رکھتا ہے. اور وہاں بہت زیادہ مسئلہ یہ الیکشن جو ہوتے ہیں مسئلہ کشمیر جو ہے اس میں سر فہرست ہوتا ہے, کیونکہ یہ بنیادی طور پر دونوں طرف کے کشمیری جو ہیں وہ چاہتے ہیں. میاں صاحب دو سوالات جو ہیں میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں. ایک تو آپ کی جو گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ کہ جو کشمیر پر حقیقی موقف اختیار کیا ہے عمران خان نے, اس کا فائدہ آزاد کشمیر کے جو انتخابات میں اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. اور دوسرا آپ نے کہا کہ اگست والا سٹیٹس جو ہے مقبوضہ کشمیر والا وہ بحال ہونا چاہیے. بلا شبہ اس پہ پرائم منسٹر عمران خان نے بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا اور شاید پاکستانی قوم اور بالخصوص میں کشمیر آر پار کے دونوں کشمیریوں کی طرف سے کہوں گا کہ ان کا بھی یہی موقف تھا کہ شاید عمران خان کو ایسا ہی ایک سٹانس لینا چاہیے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس سے کیا عالمی سطح پر جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو کتنی تقویت ملے گی, اور دوسرا آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے کتنی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ اچھا, ایک تو بین الاقوامی دنیا جو ہے نا وہ انسانی حقوق کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, خاص کر کے مہذب معاشرے جو ہیں ان کے عوام جو ہیں وہ بہت زیادہ اس حوالے سے جو ہے ٹچی ہوتے ہیں. اور ہمیں ایج یہ حاصل ہے پاکستان نے ایک لمبے عرصے سے جو ہے اور پچھلے 2-3 سال سے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے مظالم کو بڑا اجاگر کیا, اور ہمیں ایڈوانٹیج یہ بھی تھا کہ ہم نے غیر ملکی وفود جو ہیں ان کو اپنے علاقے کا بھی دورہ کروایا, اور انڈیا نے جو ہے وہ ان پر پابندی لگائی رکھی, اور کبھی انہوں نے جو ہے مقبوضہ کشمیر میں آزادانہ طور پر کسی غیر ملکی مشن کو نہیں جانے دیا, ان کو اس طریقے سے عوام میں گلنے ملنے نہیں دیا. تو اور خود کشمیریوں نے وہاں کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے جو ہے جس طرح پیلٹ گن نے ان پر استعمال کی گئی, جو ظلم و ستم ہوا, جس طرح سے ایک لمبے عرصے تک جو ہے ان کو مفلوج کر کے رکھا گیا اور ان پر ایک لاک ڈاؤن رہا, یہ ساری صورتحال جو ہے وہ لوگوں کے سامنے. اور پھر امریکہ اور اقوام متحدہ میں اور ہمارے سفارت خانوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ ایکٹیو رول ادا کیا اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اجاگر کیا, تو اس کا لازمی طور پر انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ بڑا اچھا اثر پڑا ہے. اور اس کو جو ہے اب وہ تحریک انصاف جو ہے وہ کیش کروائے گی. اور وزیر اعظم کے جلسے کے بعد آپ دیکھیے گا مجھے بازی جو ہے وہ پلٹتی ہوئی نظر آتی ہے, کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی وہاں بڑا جلسہ نہیں ہوا. ابھی تک جو ہے وہ یک طرفہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اپوزیشن ہی وہاں جو ہے وہ کھل کھلا کر جلسے کر رہی ہے, ابھی اس کا جواب نہیں آیا. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود وہاں جائیں گے اور کشمیریوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی خدمات بھی اور اپنا آئندہ کا پلان جو ہے وہ بھی سامنے رکھیں گے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کشمیر کی سیاست جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی, پتہ چلے گا کہ کشمیری جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. میرا جو دوسرا کوسچن تھا وہ ایک بریک کے بعد دوبارہ اس پہ جائیں گے اور گفتگو کریں گے, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے شام صاحب
تو پھر ہم اس ڈیبیٹ کو آگے لے کر چلیں گے. لیتے ہیں ایک بریک. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب ذرا بات کر لیتے ہیں افغانستان کی بدلتی صورتحال پر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور طالبان جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک ضلع پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں. پوری دنیا کی نظریں اب افغانستان پر ہیں کہ آخر ہوگا کیا. احتشام صاحب میں اگر آپ کی طرف آؤں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے آنے والے دنوں میں کیا مزید حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ سنیا، جو اس وقت ریجن کی صورتحال ہے انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح کی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اب یہ بڑا واضح طور پہ شاید لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ افغانستان کو بغیر کسی سیاسی تصریح کے چھوڑ کے نہیں جائے گا، وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی، ان کا گیم پلان، گریٹ گیم ابھی بھی ان کی ہے، وہ نہیں ہوں گے، لیکن کس کو تھپکی دے رہے ہیں کسی کو نہیں پتہ چل رہا. لیکن سنیے، سارے مسئلے میں سب سے زیادہ اس وقت جو پریشان ہے وہ خطے کے ممالک ہیں، پاکستان، ایران، چائنا، سینٹرل ایشیا کے ممالک، رشیا. ابھی دیکھیں ہمارے فارن منسٹر مختلف جگہوں پہ گئے ہوئے ہیں. رشیا کے فارن منسٹر سے ابھی انہوں نے بات کی ہے، ابھی لیوروف صاححب سے. ازبکستان گئے ہوئے ہیں، دوشنبے میں بھی انہوں نے، پرائم منسٹر بھی گئے ہیں، وہ بھی اپنے طور پہ بات کر رہے ہیں. لیکن ریجن کے دورے پہ اوپر جو ہمارے فارن منسٹر شاہ محمد قریشی گئے ہیں، وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. دیکھیے، بنیادی مقصد یہ ہے کہ جن کے بارڈر، جن کی سرحدیں ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ، وہ بہت پریشان ہیں. اب انہیں دو وجوہات، ایک تو ہے سول وار کا خطرہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سیکنڈ وار جو ہے نا، یہ دہشت گردی کی جنگ یا جو کچھ بھی آپ کہیں وہاں پہ شروع ہو گئی. اب جس طرح سے وار لارڈ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ ملیشیا کھڑے ہو گئے ہیں، افغان آرمی جو ہے نا وہ ڈیزرٹ کر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، یہ پریشان کن بات ہے. اچھی بات جو مجھے لگی ہے سارے سینیریو میں، تھوڑا سا امریکہ کا کردار جو اچھا لگا ہے اب وہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی اشرف غنی کو کہہ رہے ہیں کہ تم بیٹھ کے بات کرو طالبان سے. طالبان بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن طالبان وہ ایک گریٹر شیئر ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن بات تو یہی کہ جب آپ بیٹھیں گے، تھوڑا شیئر دیں، بڑا دیں، وہ بات کی بات ہے. اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اسپوائلر کا رول جو کر رہا ہے ادا، وہ ہے ہندوستان ہے. لیکن ہندوستان جس طریقے سے چاہ رہا ہے کہ یہ یہاں خدا نہ خواستہ خانہ جنگی رہے، یہ ڈیسٹیبلائز رہے، کیونکہ وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ امریکہ جائے. ان کی $3 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. پھر ان کو لگ رہا تھا، ان کا بارڈر لگتا نہیں ہے، ان کو لگ رہا تھا کہ طالبان آ جائیں گے، ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں گے. اب دیکھنا یہی کہ طالبان جس طرح آج دیکھ لیں چمن کے بارڈر کے پاس جناب ان کا قبضہ ہو گیا ہے. ادھر سے آپ قندوز دیکھیں، جس طریقے سے وہاں پہ سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ ان کا قبضہ ہو گیا ہے ایریاز کا. تو لگتا ہے کہ وہ تیزی سے آگے جا رہے ہیں. جو دنیا کو بات پسند نہیں آ رہی، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بزور شمشیر کابل پہ قبضہ کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. وہ ڈرتے نہیں ہیں طالبان، لیکن ایک بات پہ جو خبر آ رہی ہے، ڈر رہے ہیں کہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں ان کی ریکگنیشن نہیں ہوگی، اکنالج نہیں کرے گا. آپ نے ملک آپ کا بڑا غرق ہوا ہوا ہے، وار ریویج کنٹری ہے، آپ کو پوری دنیا کی سپورٹ چاہیے. آپ جب تک نہیں بات سنیں گے آپ کے لیے مشکلات ہوگی. اب لیسن لرن کیا ہے؟ 4 سال کی 97 اور 2001 کی حکومت جو تھی ان کی، اس کے بعد بہت کچھ ان کو سیکھنا چاہیے تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں سیکھ گئے ہیں، وہ دنیا کے ساتھ قدم ملا کے چلیں گے. ان کو میرا خیال ہے زیادہ ضرورت ہے ساری دنیا کی، کیونکہ پیسہ لوگوں نے آنا ہے، انویسٹمنٹ وہاں پہ لے کے آنی ہے، ادروائز ان کی مشکلات بڑھتی رہیں گی. دیکھنا یہ کہ آگے صورتحال کیا بنے گی. میاں صاحب، اگر میں آپ کی طرف آؤں کہ ابھی جس طرح سے احتشام صاحب نے بھی بات کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں خانہ جنگی کسی صورتحال ہے. طالبان بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اس مسئلے کا سیاسی حل نکلے گا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب سیاسی حل کے یہ مفاہمت کے امکانات کم ہو گئے؟ مفاہمت کے امکانات تو ہیں، اور پاکستان جو ہے اس میں بنیادی رول بھی ادا کر رہا ہے، اور شاید ایک کانفرنس کا انعقاد بھی پاکستان کی میزبانی میں ہو رہا ہے، جس میں اس کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو دعوت دی جائے گی. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کا سیاسی حل جو تھا وہ امریکہ کے یہاں جانے سے پہلے ممکن تھا. اب جو ہے مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ طاقت کے ذریعے جو ہے وہ اس کا حل نکلے گا. اور افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ طالبان جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر گئے ہوئے ہیں. ایک تو انہیں نفسیاتی برتری حاصل ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے دشمن کو جو ہے وہ یہاں سے مار بگایا. اس کے بعد جو وہاں کی لوکل گروپس ہیں وہ ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ طالبان کا مقابلہ کر سکیں. حالانکہ طالبان کے پاس صرف 75,000 جنگجو موجود ہیں، جبکہ جو افغان اس وقت فوج ہے وہ اس کی تعداد 3 لاکھ کے قریب ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نفسیاتی طور پر ہار مان چکے ہیں. اور یہ طالبان
तालिबान जो है वो एक हिकमत अमली के तहत जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और पहली दफ़ा ये देखें कि उन्होंने बड़े तरीके के साथ जितने मुमालिक की सरहदें लगती हैं उन सरहदों पर उन्होंने कब्जा किया। आप देखें उज़्बेकिस्तान की सरहद के करीब भी उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया, ईरान की सरहद के करीब भी, और ताजिकिस्तान की सरहद के करीब भी, और पाकिस्तान की सरहद के करीब भी जो है वो उन्होंने अपना असर और रसूख जो है वो बढ़ा लिया। अब वो उनका मकसद ये है कि ये यहाँ से लोग जो हैं बाहर ना जाएं और बाहर से जो है वो हमारे अंदर मुदाखलत ना हो और फिर हम जो है इनसे अंदर खुद ही निमट लेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये आने वाले 2-3 माह में जो है वो तालिबान की हुकूमत जो है वो बन जाएगी वहाँ। ठीक है मियां साहब, एक एलिमेंट ज़हन में मेरा ख्याल हम सबको रखना चाहिए कि ये वक्त जो है ना, ये गर्मी का सीज़न है, अफगानिस्तान में सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है और कार्रवाइयाँ ठंडी हो जाती हैं। अब ये चाहते मैक्सिमम माइलेज तालिबान हासिल कर लें और बाय द टाइम जब ये आप सितंबर शुरू होगा फिर वो कहेंगे जी बातचीत के लिए आ जाएं, उस वक्त ज़ाहिर है जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खासी जगहों पे कंट्रोल हासिल हो चुका होगा। लेकिन इसमें जो कैच है ना जी सोनिया, वो ये है कि क्या बगैर दुनिया को साथ लिए तालिबान जी जो करने जा रहे हैं, इनके लिए आइंदा के सेटअप में इनके लिए क्या होगा? वो एक खतरनाक रविश है, मेरा ख्याल है उसको तालिबान को बदलने की जरूरत है। वो ईरान वाले भी कहते हैं बात करें। मुझे ऐसे लग रहा है, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं मैं आपको, मुझे ऐसे लग रहा है कि पहली दफा जो है वो तालिबान ऐसी हुकूमत बनाना चाहते हैं जो आलमी सतह पर काबिल कबूल हो, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा प्लानिंग की हुई है और वो साथ साथ आगे भी बढ़ रहे हैं और साथ साथ उन्होंने दरवाजे भी अपने बातचीत के जो है वो खुले छोड़े हुए हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अनवर, मैं अगर आपकी तरफ आऊं, अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तालिबान एक के बाद एक जिले पर काबिज हो रहे हैं, अगर आने वाले वक्त में तालिबान ताकत के जोर पर काबिज हो जाते हैं तो जैसे एहतशाम साहब अभी बात कर रहे थे, तो इनके लिए चलना दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना आसान होगा। चीन की सूरत देखिए, फिर अमेरिका को जो वहां पे शिकस्त हुई है, अमेरिका उसको कैसे भूलेगा? जिस तरीके से हिंदुस्तान एक्सपोज हुआ है, अभी देखें $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उनकी जो है ना वो खाक में मिलने जा रही है। और फिर आप देख लें कि ये 4-5 महीने पहले से अमेरिका हिंदुस्तान के अंदर ये लोगों ने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी थी। उनके थिंक टैंक देख लें, फॉर्मर एक्सपर्ट डिफेंस के, फॉरेन अफेयर्स के, वो कहते हैं कि 20 सालों में आपकी बड़ी फ्लॉट फॉरेन पॉलिसी रही है हिंदुस्तान की। आपको चाहिए था कि इनको एंगेज भी करते तालिबान को, आपने इनका दुश्मन बनाया। अभी 2-3 दिन पहले जिस तरह 2 जहाज वहाँ पे असला लेके आए, किसके लिए लेके आए? फिर आप देख लें दोहा में जाके जी देवत उनके लोग मुलाकात कर रहे हैं तालिबान के लोगों से, गदर से, ठीक है ना। लेकिन वहाँ से जो उनको जो फीडबैक मिल रहा है ना, उनको बड़ा खतरनाक फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि तालिबान को भी बात समझ आ रही। मेरे लिए परेशानी की बात है कि तालिबान जो एक मुद्दत तक पाकिस्तान की और ईरान की बात सुनते थे, बाजार लगता है आजकल नहीं सुन रहे। उसकी वजह यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा उनमें ये है जोम के वो ताकत के जरिए काबू करके फिर बेहतर नेगोशिएट कर सकेंगे। मेरा ख्याल है ये गलती है। ठीक है मियां हबीबुल्लाह साहब, अभी अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही है, जिस तरीके से हमने देखा कि भारत का जो असर रसूख की कोशिश की गई, $3 बिलियन की वहां पे इन्वेस्टमेंट की भारत ने, और जाहिर है भारत का ख्वाब यही था कि अफगानिस्तान पर असर रसूख जमाएगा और फिर पाकिस्तान पर नजर रखेगा। पाकिस्तान के अंदर जाहिर है जो एक रोल रहा है भारत का, इसमें जाहिर है वो कामयाब होता हुआ अभी हमें नजर नहीं आ रहा। अफगानिस्तान की इस वक्त जो बदलती हुई सूरत हाल है, तो ये समझा जाए कि अब ये चैप्टर क्लोज हो गया अफगानिस्तान के अंदर से भारत का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि भारत का इन्फ्लुएंस कम हुआ है, चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, बल्कि भारत की जो गेम थी वो ये थी कि पाकिस्तान को सैंडविच बनाया जाए। एक तरफ से अफगानिस्तान की तरफ से वो ईरान को भी इस्तेमाल कर रहा था और फिर खुद भी जो है वो बहुत सरगर्म था। तो अब उसको ये इस डिफीट हुई है कि अमेरिका के जाने के बाद वहां उसका सारा सेटअप तितर बितर हो गया। अब तालिबान की हुकूमत आएगी तो वो उस तरीके से उनको जो है, अभी आपने देखा कि वहां से जो है वो अपना सफारत खाना भी खाली कर रहा है और काफ़ी उसका जो असर और रसूख है वो कम हो गया है और होता हुआ उसे नजर आ रहा है। तो उसमें अब वो एक नई ग्रेट गेम की तरफ जा रहा है जिसको अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है। वो ये है कि अमेरिका और इंडिया चाहता है, जी बिल्कुल, तो वो ये चाह रहे हैं कि एक तो अफगानिस्तान में खाना जंगी हो जाए, वहाँ के ग्रुप जो है वो आपस में लड़ते रहे, और दूसरा वो उनका फोकस जो है वो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा करना है। वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशत गर्दी को फरोग देना चाहते हैं और इस पर वो बड़े खुल खिला के जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी जो ये चाइनीज इंजीनियर्स के साथ जो कुछ हुआ है, इसके पीछे भी जो है वो इंडिया है और वो बहुत हद तक जो है वो पाकिस्तान में इस किस्म के हालात भारत की हमेशा से आप ये कह रहे हैं कि कोशिश रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रहे। बहरहाल गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड।
بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب. اس وقت افغانستان کے جو حالات ہیں، ظاہر ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں اگر صورتحال تشویشناک ہوتی ہے، صورتحال خانہ جنگی کی طرف جاتی ہے، تو اس کے ڈائریکٹلی امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پر پڑتے ہیں اور پاکستان متاثر ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں کوئی اس کا حل نکلے گا یا پھر یہ معاملہ بہت آگے جائے گا؟ اگر حل نہیں نکلتا تو تب بھی بدقسمتی اور اللہ نہ کرے کہ اس طرف جائیں. زیادہ جو خطرہ پیدا ہو گیا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے افراتفری اور سول وار کی صورتحال وہاں پیدا ہو رہی ہے، جو ٹی ٹی پی ہے، القاعدہ ہیں، داعش والے ہیں اور بے شمار گروپ ہیں، منگل باغ، جمعہ باغ، پتہ نہیں کون کون تھے جو بھاگ کے یہاں سے گئے 2009 کے سوات کے آپریشن کے بعد. اب دیکھیں ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ خاص طور پہ 2 صوبے کنڑ اور نورستان میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ جب یہ طالبان آ جائیں گے، اگرچہ طالبان بار بار دنیا کو یقین دہانی کرا رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ بھی ہوا ہے طالبان کا، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ جس طرح ری گروپ ہو رہے ہیں، 3 دن پہلے پشاور میں بھی انہوں نے مظاہرہ کیا، کچھ گروپ وہاں پہ بھی اکٹھے ہوئے. ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ اگر یہ افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آتی، یہ ڈی سٹیبلائز رہتا ہے، تو وہ فائدہ اٹھائیں گے ٹی ٹی پی والے. وہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ دھماکے اور اس طرح کی، اگرچہ اچھی بات یہ ہے کہ جس طرح 90% کے قریب ہماری بارڈر فینسنگ ہو گئی ہے، 2700 کلومیٹر بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ بڑی حد تک پروٹیکٹ ہو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں پشتون ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، رشتہ دار عزیز بھی ہیں، اور جس طرح مہاجرین آئیں گے ان کے گائز میں نا ان کی جس کو کہنا چاہیے نا اندر چھپ کے جو لوگ آئیں گے دہشت گرد، وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں گے. پہلے بھی ہم نے دیکھا مسئلہ رہے ہیں افغان مہاجرین. یہ بتائیے کہ جو سنڈے کو ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، پاکستان نے انگیج کیا طالبان گروپس کو، وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا جو 2009 میں سوات میں جو آپریشن ابھی کیا گیا تھا تو وہ کیا باؤنس بیک ہو سکتا ہے، رد عمل آ سکتا ہے طالبان کو؟ جس طرح پاک فوج نے یہاں سے آپریشن کیا، کلیئر کیا علاقوں کو، تو وہ رد عمل آ سکتا ہے اس وقت؟ اور جو کانفرنس ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور وہ کانفرنس کی اہمیت تو اس لحاظ سے انور رضا بہت اچھی ہے، بہت بہتر ہے کہ وہ تیار ہو گئے. ادروائز آپ دیکھ لیں زیادہ پریشانی کب ہوئی؟ جب دوحہ کا آخری راؤنڈ ناکام ہوا، استنبول پروسیس نہیں ہو شروع کا، دونوں جگہوں پہ افغانستان میں اپنا طالبان نہیں گئے. طالبان کو غصہ اس بات کا اوپنلی کہتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ خلاف ورزی کی، ہمارے معاہدے کی. جب انہوں نے طے کر لیا سر ٹرمپ نے کہ جی وہ یہاں سے چلا جائے گا جون کو، تو آپ نے یہ ڈیٹ بڑھا کے 3 جون کو جانا تھا، آپ نے ڈیٹ کیوں آپ لے گئے 11 ستمبر پہ؟ ٹھیک ہے نا، 3 مئی کو، سوری، ٹھیک ہے نا، پھر آپ جون کے اوپر آئے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو جھوٹ بولا گیا، خلاف ورزی کی گئی، لہٰذا ہم اس کو بات کو نہیں مانتے. اب دیکھیں دونوں طرف سے گیم پاور آف پالیٹکس ملک کے اندر بھی اور باہر بھی اسی طرح سے ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ کہ ہماری جو اس طرح سے مشکلات ہیں وہ کس طرح دور ہوں گی، ہماری پریشانی. اچھی بات ہے کہ چائنا رشیا جو ہے نا بالکل دے تھنک الائک، اسی طرح سو از ایران اینڈ ٹرکی. اب یہاں پہ جب سب اکٹھے ہوں گے تو طالبان کو ڈیفینیٹلی یہ کہا جائے گا کہ بھی آپ اپنے پروسیس کو، بات چیت کو آگے لے کے چلیں. آپ یہ کام چھوڑ دیں کہ طاقت کے زور پہ آپ یہ کریں گے. آپ کے اندر جو لوگ ہیں وہ نہیں مانیں گے، آپ کے گروپس جو ہیں ملیشیا کھڑے ہو جائیں گے، الٹیمیٹلی آپ کے لیے مشکلات ہوگی. آج اب آپ اتنے جس کو کہنا چاہیے 20 سال کے بعد آپ امریکہ کو ہرانے کے بعد آ رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ موقع یہ ہونا چاہیے کہ اب تیسری دفعہ کوئی آپ کے ملک پہ قبضہ کرنے تیار ہو. اگر انہوں نے خدا نہ خواستہ کسی کی بات نہ مانی تو انور رضا اس کے خطرات زیادہ ہیں کہ پھر لوگ ان کے خلاف مل کے کچھ کریں گے اور خانہ جنگی کی طرف صورتحال بڑھے گی. میاں حبیب اللہ صاحب، امریکہ کے رول کو اس ساری صورتحال میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی سیاسی حل دیے بغیر امریکہ یہاں سے روانہ ہو گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے بعض حلقوں کی جانب سے کہ امریکہ خود نہیں چاہتا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی استحکام پیدا ہو، کیونکہ اگر استحکام پیدا ہو جائے گا افغانستان کا تو پھر دیگر جو ممالک اس سے جڑے ہیں جیسے پاکستان ہے، ایران ہے، رشیا ہے، امریکہ خود چاہتا ہے کہ یہاں ڈی اسٹیبلٹی رہے. اگر اس خطے میں استحکام آ جاتا ہے تو امریکہ کی یہاں دال نہیں گلتی. تو امریکہ کی تو خواہش ہے، بلکہ وہ اس پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور وہ مختلف گروپوں کو اور جو اس وقت گورنمنٹ ہے، افغان گورنمنٹ، ان کو سپورٹ کر رہا ہے انڈیا کے ذریعے سے بھی اور خود بذات خود بھی. تو وہ ان کی تو کوشش یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ سول وار ایک لمبے عرصے تک چلے. لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس وقت جو ہے اس دفعہ پچھلے والی صورتحال نہیں ہے. یہ خانہ جنگی زیادہ عرصے تک سول وار نہیں چلے گی. طالبان
طالبان جو ہے وہ اس پر قابو پا لیں گے. یہ 5-6 مہینے کی گیم ہے, زیادہ زیادہ جو ہے وہ 1 سال تک یہ حالات خراب رہیں گے, اس کے بعد مکمل کنٹرول ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس بار ہمیں افغانستان میں جو ہے وہ طالبان کا. اور اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو ہے وہ تمام ارد گرد کے ممالک کی سرحدوں پر جو ہے وہ اپنا انفلوئنس بڑھا لیا ہے. اب وہ نہیں چاہتے کہ ایک بھی افغان جو ہے وہ مہاجر ہو کر کسی دوسرے ملک میں جائے. اصل مسئلہ جو ان لوگوں کو جو اس وقت حکومت میں ہے, جن لوگوں نے غیر ملکی طاقتوں کو سپورٹ کیا تھا, انہیں فیسیلیٹیٹ کیا تھا, ان لوگوں کو خطرہ ہے اور وہ وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں. معذرت کے ساتھ میاں صاحب ایک ایلیمنٹ اس میں آپ میرا خیال ہے ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ دیکھیں جس طریقے سے کولڈ وار ہم نے دیکھی 50 سال امریکہ اور روس کے درمیان, اب وہ کہتے ہیں یہ کولڈ وار کا دوسرا چیپٹر امریکہ اور چائنا کے درمیان شروع ہونے جا رہا ہے. اب جس طریقے سے $2 ٹریلین کا ون روڈ ورلڈ بیلٹ پروجیکٹ ہے جو 3 کانٹیننٹ میں 70 ممالک میں جائے گا, اور پھر ہمارا آپ دیکھ لیں سی پیک ہے, ان کو ایک آنکھ نہیں پاتا, اوپنلی امریکی کہتے ہیں بند کریں اس بکواس کو, پیچھے ہٹیں. اور پھر آپ دیکھیں 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے جس طریقے سے G7 کنٹریز کی میٹنگ ہوتی ہے, سارے انڈسٹریلائز ملک جو ہے نا وہ امیر ترین سو کالڈ, کیونکہ ڈیٹ بھی سب سے زیادہ انہی کا ہی ہے, وہ چائنا پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ اپنا گروتھ ریٹ کم کریں, آپ کووڈ میں ہم سارے ماریں گے, آپ کا معاملہ بہت آگے جا رہا ہے. دیکھیں اس وقت ان کی پوری کوشش ہے کہ چائنا ایک رائزنگ پاور کے طور پہ سامنے آ رہا ہے, اور یہ آفیشیلی دیکھیں جو تجزیے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2028 میں چائنا امریکہ کو پیچھے چھوڑ جائے گا ایز فار ایز اکنامک پاور از کنسرن. تو وہ ان کو یہ چیز نہیں بھا رہی, ان کے انویسٹ جو ہے نا کمپرومائز ہوتے نظر آ رہے ہیں. لہٰذا ان کی پوری کوشش ہے میاں صاحب کہ اس ریجن میں یہ سارے پھنسے رہے, یہ لڑائی فساد ہوتا رہے, یہ ڈی اسٹیبلائز ہوتا رہے ریجن. جی اچھا, لیکن ہمیں یہ چیز بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ پہلی دفعہ اس خطے میں ایسے ہوا ہے کہ خطے کی تمام بڑی طاقتیں جو ہیں ایک پیج پر ہیں. آپ دیکھیں کہ رشیا, چائنا, پاکستان, ایران, ترکی, ازبکستان, یہ تاجکستان, یہ جتنے ممالک ہیں یہ سارے افغانستان میں امن چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نہ صرف علاقے میں تجارت کو فروغ دیں بلکہ علاقے کے جو وسائل ہیں وہ جو ہے وہ خرچ کریں اور ایک دوسرے سے استفادہ حاصل کریں. تو پہلی دفعہ جو ہے وہ امن پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جس میں بہت بڑی جو ہے انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے, جس میں رشیا کی سپورٹ حاصل ہے, جس میں پاکستان کی سپورٹ حاصل ہے. تو وہ گیم جو ہے وہ امریکہ سے ہاتھ سے نکل کر خطے کے ممالک کے ہاتھ میں آ گئی ہے. ان کو جو ہے وہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے کہ یہاں کھانا جنگی ہو. جی, گیم امریکہ سے نکل کر خطے کے ممالک میں آ گئی. آپ کو بھی یہی لگتا ہے جس طرح سے انور جس طرح سے بات کر رہے ہیں میاں صاحب؟ ڈیفینیٹلی دیکھیے کہ امریکہ نے اپنا زور تو وہاں پر ختم کیا, اور جس طرح انخلا ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور اگر آپ بات کریں جو ممالک خطے کے, ڈیفینیٹلی پاکستان نے ہمیشہ سے خطے میں قیام امن کے لیے بڑا کردار ادا کیا اور بڑی قربانیاں بھی دی ہیں, اور پھر ملک خطے کو استحکام بخشنے کے لیے جو دیگر ممالک کے ساتھ رابطے کیے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. پاکستان نے بڑا سفر کیا ہے, اور جو خطے کے ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں یہاں پر استحکام ہو, لیکن انفارچونیٹلی انڈیا اور امریکہ شاید یہ نہیں چاہتا, کیونکہ انڈیا اور امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے کہ خطے میں قیام امن ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو دیگر فورسز ہیں جو خطے کے ممالک ہیں وہ یہ ساری گریٹ گیم سمجھ چکے ہیں, اور اس میں چائنا کا کردار بڑا ہے. زیادہ جو لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے نا, یہ اچھی بات ہے. 4-5 ممالک جو ہیں ان کو بڑی پریشانی ہے, جو ہمارے جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو پریشانی کیا ہے کہ جب یہ سول وار ہوگی, جو کہ آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہے, پھر یہاں پہ دہشت گردی بڑھے گی. دہشت گرد جو ہے نا پھر چائنا کے لیے بھی پریشان